بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر سنے، اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، تھوڑی دیر میری تقریر کو دل سے سنو، یہ سیٹنگ الٹی پلٹی آواز نہیں بن رہی ہے، اس لیے میں بول نہیں پاؤں گا، لیکن آیا ہوں تو اپنا وقت تو دینا پڑے گا۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا 15واں پارہ شروع والی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمان ہے وہ ذات، یہ نہیں فرمایا کریم ہے وہ ذات، یہ نہیں فرمایا ستار ہے وہ ذات، یہ نہیں فرمایا غفار ہے وہ ذات، بلکہ کیا کہا؟ زور سے بولو، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ فریب نہیں دیتا، وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اور جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے اس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا، میری طرف دیکھیے، رحمان نہیں کہا، غفار نہیں کہا، ستار نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، سبحان کہا، تاکہ کوئی بے ایمان میرے رسول کی معراج کو جھٹلا نہ سکے۔ جیسے سبحان پر نظر پڑے تو وہ خاموش ہو جائے کہ بلانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، بلانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، بلانے والا وہ خدا ہے جو جھوٹ سے پاک ہے، فریب سے پاک ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو ایک پل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اچھا یہ بتاؤ مسجد حرام کیا ہے پتا ہے؟ ارے زور سے بولو، مسجد حرام کیا ہے پتا ہے؟ ارے بولو نا، زور سے بولو، معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ اللہ، ادھر دیکھو، ایک قول یہ ہے کہ جو کعبہ ہے وہی مسجد حرام ہے، اور جو مسجد حرام ہے وہی کعبہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کعبہ بیچ میں ہے اور کنارے کنارے جو مسجدیں بنی ہیں وہ ہے، زور سے بولو، مسجد حرام۔ اب ادھر دیکھیے، بیت مسجد اقصی کیا ہے؟ بیت المقدس، زور سے بولو، مسجد اقصی کیا ہے؟ زور سے بولو، بیت المقدس۔ آپ کو پتا ہے کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کتنے دن کا راستہ ہے؟ اگر ایک آدمی میڈیم چال سے پیدل چل کے پہنچنا چاہے تو 7 مہینہ لگے گا۔ کتنا مہینہ لگے گا؟ زور سے بولو، 7 مہینہ۔ تو جو 7 مہینہ کا راستہ ہے میرے نبی نے ایک پل میں وہ راستہ طے کر لیا۔
میرے نبی نے 1 سیکنڈ میں وہ راستہ طے کر لیا. اور یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے بولو، یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. ادھر دیکھ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اگر کوئی انکار کرے کہ میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں گئے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زور سے بولو. کافر ہو جائے گا. اگر وہ داڑھی رکھے ہے تب بھی مسلمان نہیں ہے، ٹوپی پہنے تب بھی مسلمان نہیں ہے، پگڑی باندھے تب بھی مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی سفر معراج کا منکر ہوگا، اگر سیر رسول کا منکر ہوگا، سبحان الذی اسرا سے بولو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. کافر وہ توبہ کرے، توبہ کرے. میرے رسول کو اللہ نے معراج کرائی. اس آیت میں ادھر دیکھیے سیر کا تذکرہ ہے اور حدیث مشہور میں معراج کا تذکرہ ہے. وہ حدیث میں سناؤں گا. بخاری کی سب سے لمبی حدیث، مشکات کی سب سے لمبی حدیث. ایک سانس میں پڑھوں گا تو لگے گا کہ تراویح سن رہے ہیں، اس لیے مولانا 4 سانس میں پڑھے گا. کئے سانس میں؟ زور سے بولو. 4 سانس میں پڑھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ میرے رسول کو معراج کس انداز سے ہوئی، کیسے گئے، کیسے آئے، کیا کیا معاملہ پیش آیا، وہ ساری باتیں بتاؤں گا. لیکن ایک بات سنتے چلو، معراج تو جتنے نبی دنیا میں آئے سب کو ہوئی. زور سے بولو. جتنے نبی دنیا میں آئے، آدم کو بھی معراج ہوئی، نوح کو بھی معراج ہوئی، موسیٰ کو بھی معراج ہوئی، عیسیٰ کو بھی معراج ہوئی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سبوں کو معراج ہوئی. لیکن ان کی معراج خواب میں ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو. ان کی معراج خواب میں، یعنی سپنا میں. ادھر دیکھیے، آدم نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا، نوح نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا، موسیٰ نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا، عیسیٰ نے اللہ کو دیکھا مگر سپنا میں دیکھا. لیکن میرے رسول نے 33 مرتبہ سپنا میں اللہ کو دیکھا اور 10 مرتبہ عرش اعظم پر جا کر اللہ کو دیکھا. اب آپ کہو گے ربانی صاحب اب تک تو ایک ہی بار سنا تھا کہ اللہ کو نبی نے ایک بار عرش اعظم پر جا کر دیکھا. آپ بولتے ہو 10 بار دیکھا، تو سن لو، 1 مرتبہ تو ڈائریکٹ دیکھا اور 9 مرتبہ جب موسیٰ نے کہا نماز کم کرائیے تو میرے رسول 9 بار پھر گئے اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے رسول نے اللہ کو ٹوٹل کتنی بار دیکھا؟ زور سے بولو. 10 مرتبہ. ادھر دیکھ، 33 مرتبہ سپنا میں دیکھا اور 10 مرتبہ اپنے ماتھے کی نظروں سے، سر کے آنکھوں سے، حالت بیداری میں آپ نے اللہ کو دیکھا. اب کتنے قریب سے دیکھا وہ پوری حدیث سنیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن اب حدیث، یہ مائک کی آواز کبھی اتر بھاگ رہی ہے، کبھی دکھن بھاگ رہی ہے، کبھی پچھم بھاگ رہی ہے، تو حدیث پڑھوں گا تو لے بگڑے گی. ارے بولو بھائی، بیٹھو، اب کچھ مت کرو. تم لوگوں نے اس کو اتنا پیچھے بیٹھا دیا ہے کہ وہ پیچھے کیا کر رہا ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے کہ گٹکا کھا رہا ہے؟ ارے بولو. مائک والے کو سامنے بیٹھایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ جیسا چاہیں ویسا کرے، لیکن آپ نے اس کو الٹا بیٹھایا ہے. اب الٹا بیٹھایا تو آپ ہی برداشت کرو گے. میں حدیث تو پڑھوں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ رنگ نہ بنے، آپ کو مزہ نہ آئے اور مجھ کو بھی پڑھنے میں مزہ نہ آئے. بڑی لمبی حدیث ہے جناب، سنیے. پورے بخاری میں سب سے لمبی حدیث، مشکات میں سب سے لمبی حدیث جو حدیث معراج کی ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. لیکن میں نے کیا کہا؟ 4 سانس میں پڑھوں گا. 1 سانس میں پڑھوں گا تو لگے گا مولانا تراویح سنا رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کروں گا. اس لیے آپ لوگ ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو. اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول باب حدیث الاسراء صفحہ نمبر 548 49 پر یہ حدیث موجود ہے۔ مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فی المعراج صفحہ نمبر 526 27 28 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر مستجیا اذا اتانی آت فشق ما بین هذه الى هذه یعنی من صغرت نهره الى شیرته فاستخرج قلبی ثم اتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی ثم حشیا ثم عید وفی روایت اخرى ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملیا ایمانا وحکما ثم اتیت بدابت دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال له البراق یسع خطبه عند اقصى طرفه فحملت علیہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ آواز ہی ادھر ادھر ہو رہی ہے تو مجھ کو پڑھنے میں مزے نہیں آ رہا ہے۔ اب میں کیا یہ الٹی پلٹی سیٹنگ کیا کہے جناب، پورا جلسہ آج کل مائک والا خراب کر رہا ہے، آپ لوگوں سے پیسہ لیتا ہے، پورے جلسے کو خراب کر کے چلا جاتا ہے، آوازیں صاف نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ مولانا عام بولتا ہے کہ املی بولتا ہے۔ ارے بولو، اب ہم پڑھیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں ربانی صاحب مائک کی شکایت، تم الٹا کیوں سیٹ کرتے ہو؟ اجازت ہے، جلدی بولو اجازت ہے۔ اگر اجازت ہے تو مجھ کو پڑھنے میں اچھا لگے، آپ کو بھی سننے میں اچھا لگے، تبھی نہ آپ بیٹھیں گے، ورنہ کہیں گے ربانی صاحب صحیح تقریر نہیں کر رہا۔ ارے بولو، اس پر جو یہ دکھا رہا ہے وہ سب سن رہا ہوگا جو ارے ربانی صاحب چلو اب رجائی اوڑھ کر کے سو جاؤ۔ ارے بولو، تو کم سے کم ہماری شکایت مت کراؤ۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، بہت شاندار حدیث، ایک ٹکڑا سنایا ایک سانس میں، ابھی 3 سانس باقی ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو معراج ہوئی، میں کہاں تھا؟ کعبہ کے قریب آرام کر رہا تھا۔ کہاں آرام کر رہا تھا؟ زور سے بولو۔ کعبہ کے قریب، یعنی کعبہ کے صحن میں، صحن کعبہ میں آرام کر رہا تھا۔ اچانک میرے پاس اللہ کے فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں چاقو ہے، چاقو۔ کچھ لوگ آئے، سب سے پہلے میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کا آپریشن کیا اور سینہ کو کھولا۔ میں دیکھ رہا ہوں سب، ادھر دیکھیے، نبی فرماتے سینہ کو کھول کر میرا دل نکالا۔ کیا نکالا؟ نبی فرماتے فغسل قلبی، پھر میرے دل کو فرشتوں نے زمزم کے پانی سے خوب دھویا۔ پھر میں نے کیا دیکھا؟ اچانک ایک جماعت اور آئی جس کے ہاتھ میں سونے کا بہت بڑا تشت ہے اور اس میں خزانہ بھرا ہے، اس میں علم و حکمت کا خزانہ بھرا ہے۔ وہ سونے کا تشت لے کر میرے قریب پہنچے اور میرے دل کے اندر ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ پورا بولو سونے کا تشت جو ایمان و حکمت سے بھرا تھا اس کو میرے دل میں ڈال دیا، پھر میرے دل کو سینہ میں رکھ کے بند کر دیا۔ نبی فرماتے اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ نبی فرماتے اس کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ جبریل براق لے کر حاضر ہوئے، ان کے ساتھ میکائیل بھی ہیں اور بھی فرشتے ہیں، ادھر دیکھیے، اور حضرت میکائیل بھی ہیں۔ میکائیل نے براق کے رکاب کو پکڑا اور جبریل نے براق کے لگام کو پکڑا اور پکڑ کے کہاں لے چلے؟ سب سے پہلے بیت المقدس لے کر چلے۔ جیسے میں وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ جیسے وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟
حضرت آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تھے، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ سب کے سب وہاں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں، صفے باندھے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں میری امامت کون کرے گا، میری نماز کون پڑھائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں سب کے سب صفے باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل براق لے کر قریب پہنچے، جیسے ادھر دیکھیے جبریل قریب پہنچے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا سرکار ان لوگوں کی امامت آپ کریں گے، ان لوگوں کی امامت آپ کریں گے تاکہ سارے نبیوں کو پتا چل جائے کہ میرا امام کون ہے۔ یہ اللہ کے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، آج کم سے کم یہ لوگ دیکھ لے کہ میرا امام کون ہے۔ نبی فرماتے ہیں جبریل نے مجھ کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، میں نے امامت کی، نماز پڑھائی۔ غور سے سنیے، نماز پڑھانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں پھر جبریل نے مجھ کو براق پر سوار کیا اور لے کر چلے۔ کہاں لے کر چلے؟ غور سے سنیے، اب دوسری سانس میں سنیے حدیث، بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے۔ جلسے میں کسی کو اٹھنے مت دیجیے، ایک تو آپ کا مائک الٹا پلٹی ہے اور آپ الٹ پلٹ گئے تو مولانا بھی الٹ پلٹ جائیں گے۔ اب آپ بتائیے مولانا تقریر کیسے کریں گے؟ اگر دوسری سانس میں تقریر سننا چاہتے حدیث تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھو، قال علیہ السلام فانطلق بجبرائیل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتیا فلما خلصت فاذا فیہا آدم قال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا یحییٰ وعیسیٰ وهما ابنا خالہ قال فسلم علیہما فسلمت علیہما فردا ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الثالثہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الرابعہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتیا فلما خلصت فاذا ادریس قال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ
فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فقضي فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت بكى قيل له ما يبكيك فقال لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. زور سے بول دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شب معراج، شب معراج. یہ بتائیے ادھر بھی ساؤنڈ باکس رکھے ہوا ہے، اس کو بند کرو. یہ اسی لیے الٹی آواز نکل رہی ہے. جب آدمی الٹی کھوپڑی والا ہوتا ہے تو الٹا ساؤنڈ باکس رکھتا ہے. اب میں کیا کروں؟ نہ میں پڑھ پا رہا ہوں، نہ میں پڑھ پا رہا ہوں، نہ آپ کو مزہ آ رہا ہے. بتاؤ مولانا ربانی حدیث کو، اور وہ بھی حدیث معراج کو اس رنگ میں پڑھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا. لیکن یہ مائک والا مجھے مجبور کر دے تو میں کیا کروں؟ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. بند کیا کہ نہیں؟ اس کو بند کرو، یا تو اتر دکھن آسمان کی طرف کر دو. ایسے اگر بند نہ ہو تو سیدھے آسمان کی طرف کر دو، تاکہ ادھر دیکھو اوپر جو لوگ چاند پر گئے ہیں وہ لوگ سنیں. اس کو پلٹا دیجئے، پلٹا دیجئے. اب ایسا مت پلٹائیے کہ آپ ہی پلٹ جائیں. یہ دیکھیے اجازت ہے؟ بچہ بیٹھو بیٹھو. بیٹھیے. اب ٹھیک آواز ہوئی، تھوڑی سی ٹھیک ہوئی. دیکھیے اب آپ اتر آئیے جلدی سے. نہیں ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ترچھا کرو، اوپر والے کو تھوڑا ترچھا کرو، پورا مت گھماؤ، تھوڑا ترچھا کرو. اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا، بس اور تھوڑا ترچھا کرو. ہاں بس. یہ دیکھیے یہ سب آواز ہوتی ہے. الٹا پلٹی کرنے سے بولنے والے کا مزاج بھی، دماغ بھی الٹ جاتا ہے. اب بولو. بیٹھو ٹھیک ہے. ارے آپ پنکھا نہیں بابا، اب چپ چاپ سے آپ بیٹھیے. آپ ہی میرے لیے پنکھا ہیں. آپ کو دیکھتے رہیں گے بدن ٹھنڈا ہوتا رہے گا. اب مائک والا کو دیکھ لیا تو بدن ہیٹ ہو جائے گا. ارے بولو. ہاں میں نے جو حدیث سنائی بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے بڑی لمبی حدیث ہے. میں نے ایک سانس دو سانس یعنی دو ٹکڑا پیش کیا. دوسرا ٹکڑا سنیے. نبی فرماتے جبریل لے کر مجھ کو کہاں چلے؟ پہلے آسمان پر. کہاں پہنچے؟ زور سے بولو. جیسے پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا. کیا پایا؟ جلدی بولو. دروازہ بند دیکھا. ادھر دیکھیے جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل ہوں. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد.
پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی شب بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں بلایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا، تشریف لائیے تشریف لائیے۔ سرکار فرماتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا، اچانک میں اندر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بڑے خوبصورت بزرگ، لمبے قد کے بزرگ تشریف فرما ہے۔ جیسے قریب پہنچے حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ کیا کہا؟ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا، جیسے میرے سلام کو سنا وہ محبت میں کھڑے ہو گئے اور مجھ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور کیا کہنے لگے سنیے، مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، اے میرے نیک بیٹے، اے اللہ کے نیک نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ نبی فرماتے انہوں نے مجھ کو بہت دعائیں دی۔ نبی فرماتے حضرت آدم علیہ السلام سے مل کر اب جبریل مجھ کو لے کر کہاں چلے؟ دوسرے آسمان پر۔ جیسے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی دروازہ بند دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل ہو۔ پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں بلایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا، آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے میں اندر پہنچا دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، جیسے میں اندر پہنچا تو دو بزرگ کو دیکھا، دونوں کا چہرہ ملتا جلتا، دونوں کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ، یہ حضرت یحییٰ ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ ہیں، آپ ان دونوں کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں یہ دونوں رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں، یہ دونوں رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دونوں کو سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو کر دونوں نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، خوب دعائیں دی، استقبال کیا اور مجھ سے کہنے لگے مرحبا بالاخی صالح والنبی صالح، اے اللہ کے نیک نبی، اے اللہ کے نیک نبی، اے میرے نیک بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں کہ اب میں کہاں پہنچا؟ جلدی بولو۔ تیسرے آسمان پر۔ جیسے تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں بھی دروازہ بند تھا۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا۔ اتنا سنتے ہی ادھر دیکھیے آواز آنے لگی مرحبا مرحبا مرحبا۔ نبی فرماتے ہیں تیسرا آسمان کا دروازہ کھلا، جیسے کھلا تو میں نے اتنا حسین جمیل ایک بزرگ کو دیکھا۔ ادھر دیکھیے اتنے حسین و جمیل بزرگ کو دیکھا کہ لگ رہا تھا ساری دنیا کا آدھا حسن انہی کو دیا گیا ہے۔ نبی فرماتے جیسے اندر پہنچا تو جبریل نے کہا حضور یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔
آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی مجھ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی۔ پھر میں تیسرے آسمان سے آگے بڑھا، چوتھے پر بھی وہی منظر۔ وہاں ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی استقبال کیا، انہوں نے بھی دعائیں دی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی دعائیں دی، گلے سے لگایا، میرا استقبال کیا۔ لیکن چھٹویں آسمان پر پہنچا، ادھر دیکھیے، جب چھٹویں آسمان پر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ زور سے بولو۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی۔ لیکن اب آگے سنیے کیا ہوا ڈاکٹر صاحب۔ نبی فرماتے ہیں، سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا، جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا تو موسیٰ رونے لگے۔ زور سے بولو، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آدم نہیں روئے، حضرت یحییٰ نہیں روئے، حضرت عیسیٰ نہیں روئے، حضرت یوسف نہیں روئے، حضرت ادریس نہیں روئے، حضرت ہارون نہیں روئے، لیکن آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ جملہ سنیے، حضرت موسیٰ نے کہا لِأَنَّ غُلَامًا وہ ایسا بابی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی۔ اے میرے پروردگار، یہ نبی بڑے مقدر والے ہیں، ان کی امت مقدر والی ہے، یہ گئے تو میرے بعد میں، ان کی امت دنیا میں آئی سب سے بعد میں، لیکن یہ بڑے خوش نصیب کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی اور زیادہ تعداد میں داخل ہوگی۔ یہ نبی آئے سب سے بعد میں، ان کی امت آئی سب سے بعد میں، لیکن یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کی امت زیادہ تعداد میں سارے نبیوں کی امت سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی خوش نصیبی پر مسرت کے آنسو بہا رہا ہوں، خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں۔ میری امت کم نصیب کہ میری باتوں کو نہ مانی اور جہنم کا راستہ اختیار کیا، لیکن محمد کی امت بڑی خوش نصیب کہ محمد آئے تو بعد میں، لیکن ان کی امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور نبیوں کی امتی ایک مٹھی ہوگی، ایک ٹکڑا ہوگی، اور ان کی امت 3 ٹکڑا جنت میں جائے گی۔ 3 ٹکڑے لوگ ان کی امت کے جنت میں جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، غور سے سنیے، جلدی جلدی سنیے۔ نبی فرماتے 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں پہنچا، وہاں بھی دروازہ بند تھا۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اندر سے آواز آئی، زور سے بولو کون؟ فرمایا جبریل ہو۔ پھر اندر سے آواز آئی، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پھر اندر سے آواز آئی، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں بلایا گیا ہے۔ نام سنتے ہی اندر سے آواز آنے لگی، مرحبا 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 مرحبا، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ نبی فرماتے ہیں 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا، جیسے اندر پہنچا تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، ھذا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے فسلم، تو میں نے سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور جیسے ادھر دیکھیے سلام کا جواب تو دیا ہی، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور کہنے لگے مرحبا 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 بالابن صالح والنبی صالح۔ اب آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھیے
ادھر دیکھیے پھر جبریل مجھ کو لے کر بیت المعمور پہنچے. کہاں پہنچے؟ زور سے بولو. بیت المعمور. ادھر دیکھیے بیت المعمور جب پہنچے ادھر دیکھیے تو وہاں سونے کی کرسی لگی تھی. مجھ کو کرسی پر بیٹھایا گیا اور ایک بڑا خوبصورت تشت لایا گیا جس میں ایک پیالے میں شہد تھا, ایک پیالے میں دوسرے پیالے میں بولو جنتی شراب, یعنی جنتی شراب, شرابن طہورا, اور تیسرے پیالہ میں دودھ تھا. نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اے اللہ کے نبی, چاہے آپ دودھ پسند کریں, چاہے شہد پسند کریں, چاہے جنتی شراب پسند کریں. نبی نے جیسے یہ منظر دیکھا تو آپ نے دودھ کو پکڑا اور پینا شروع کر دیا. جب نبی پینے لگے تو جبریل مچلنے لگے. کہا یہ اللہ کے رسول, انت علیہ و امتوں کا, آپ نے اپنی امت کو بربادی سے بچا لیا, فساد سے بچا لیا. یہ اللہ کے رسول, آپ نے دودھ کو پسند کیا ہے, یہ وہ فطرت سلیمہ ہے جس پر آپ ہوں گے, آپ کی امت ہوگی. جیسے آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے سلامت رہے گی, ایسے ہی امت بھی قیامت تک کے لیے سلامت رہے گی. یہ ہے میرے نبی کے امتیوں کی شان. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. بابو لوگ ادھر دیکھیے, نبی نے دودھ پیا. کیا پیا؟ زور سے بولو. جب دودھ پیا تو جبریل نے کیا کہا؟ انت علیہا و امتوں کا, اے اللہ کے نبی, یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ ہوں گے, آپ کی امت ہوگی. مطلب جیسے آپ کی نبوت قیامت تک سلامت رہے گی, ایسے ہی آپ کی امت بھی سلامت رہے گی. یا رسول اللہ, آپ نے بہت اچھی چیز کو پسند کیا ہے. میری طرف دیکھیے, اب نبی فرماتے ہیں, ایک چیز آپ کو بتا دوں, نبی فرماتے ہیں کہ میں اب چلا سدرۃ المنتہا. ادھر دیکھیے کہاں پہنچا, جلدی بولو. سدرۃ المنتہا. آپ کو شاید پتا ہوگا جنت کہاں ہے, زور سے بولو. لوح محفوظ کہاں ہے, بولو. بیت المعمور کیا چیز ہے, بولو. نہیں معلوم ہوگا. ادھر دیکھیے, ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے, ساتویں آسمان پر لوح محفوظ ہے, ساتویں آسمان پر عرش اعظم ہے, ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے, مگر سب ایک دوسرے سے جدا ہے. زور سے بولو. سب ایک دوسرے سے جدا ہے. بیت المعمور کیا چیز ہے پتا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا. ادھر دیکھو, جیسے ہمارا قبلہ کعبہ ہے, زور سے بولو. ہمارا قبلہ کیا ہے, زور سے بولو. کعبہ. پوری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف بولو چہرہ پھیر کر نماز پڑھتے ہیں. ہر مسجد کا رخ بولو کعبہ کی طرف ہے. تو جیسے زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ زمین پر فرشتے ہو, زمین والوں کا قبلہ سب کا قبلہ, چاہے وہ فرشتے زمین میں رہتے ہو, چاہے وہ بولو جنات ہو, چاہے انسان ہو, سب کا قبلہ کیا ہے, جلدی بولو, کعبہ. لیکن آسمان کے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. کیا ہے, جلدی بولو. آسمان کے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سب بیت المعمور کی طرف بولو چہرہ پھیر کر نماز بولو عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, زور سے بولو. عبادت کرتے ہیں. یہ ہے بیت المعمور. نبی فرماتے ہیں کہ اب جبریل مجھ کو لے کر کہاں پہنچے, سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے پتا ہے؟ ارے بولو پتا ہے کیا چیز ہے, نہیں معلوم ہوگا. اگر سننا چاہتے ہو تو تیسری سانس میں تیسرا ٹکڑا سنو. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. قال علیہ السلام, قال علیہ السلام, فیضا نبتها مثل قلال حجر ویضا ورقها مثل آذان الفیل فیضا اربعۃ انہار نہران باطنان و نہران ظاہران. قلت ما هذان یا جبرائیل, فقال اما الباطنان فنہران فی الجنہ واما الظاہران
پانی فالنیل والفرات، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ادھر دیکھیے، جبریل مجھ کو لے کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جیسے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو میں نے کیا دیکھا، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح، جیسے ہاتھی کا کان بڑا بڑا ہوتا ہے، ایسے سدرۃ المنتہا کے پتے بڑے بڑے، اتنے بڑے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ نبی فرماتے اس کا پھل کتنا بڑا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح۔ کس کی طرح جب بولو؟ بڑے بڑے مقام حجر، عرب میں ایک جگہ ہے جہاں کا مٹکا بہت بڑا ہوتا تھا، نبی فرماتے ہیں مقام حجر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کا پھل میں نے دیکھا۔ پھر میں نے کیا دیکھا، سدرۃ المنتہا کے جڑ سے 4 نہریں نکلی ہیں، 2 نہریں باطن، 2 نہریں ظاہر۔ 2 نہروں کو کوثر و سلسبیل کہا جاتا ہے جو جنتی نہریں ہیں، اور 2 نہروں کو نیل اور فرات کہا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں نیل اور فرات نام کی نہر ہے، ایسے ہی جنت میں بھی ایک نہر کا نام نیل ہے اور دوسرے نہر کا نام فرات ہے۔ نبی فرماتے ہیں اب جبریل مجھ کو وہاں سے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اب میں آگے بڑھا۔ اب کتنا آگے بڑھا، 4تھی حدیث سنیں گے تب آپ کو پتا چلے گا، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ سو گئے، اور بولو سوئے تو نہیں؟ اگر سوئے نہیں بابو لوگ تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد اول، باب المساجد، صفحہ نمبر 69-70 کی حدیث سنو۔ ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدییا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، کتنا آگے بڑھا سنیے، نبی فرماتے اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ میں اپنے رب سے قریب ہو گیا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بلا کسی حجاب کے، بلا کسی پردہ کے میں نے صاف صاف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو بلا کسی حجاب کے، بلا کسی پردہ کے صاف صاف میں نے دیکھا، اتنا حسین دیکھا، اتنا حسین دیکھا کہ دنیا میں کوئی چیز اس کے حسن کی مثال نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بلا حجاب، بلا پردہ کے میں نے صاف صاف دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا، بڑا حسین دیکھا، بڑا خوبصورت دیکھا۔ جب اللہ کی خوبصورتی نے، اللہ کی تجلی نے، اللہ کی تجلی کے چنبک نے، اللہ کی تجلی کے چنبک نے مجھ کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا، میں قریب ہوتا چلا گیا، قریب ہوتا چلا گیا، قریب ہوتا چلا گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ، اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا، اپنا دست قدرت میرے شانے پر رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے معراج کی رات میں اپنا ہاتھ، اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھا، میرا سینہ اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے، ساتوں زمین میں ہے، سب کو میں نے جان لیا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ یہ بتائیے نبی جب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا؟ جلدی بولو، بلا پردہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، اور کتنے قریب ہوئے؟ زور سے بولو، کتنے قریب ہوئے؟ اتنے قریب کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، بولو اپنا، کہاں ڈال دیا؟
کاندھے پر. جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھا اور کہا محبوب اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. نبی فرماتے ہیں میرا سینہ روشن ہوا, اتنا روشن کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, ساتوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں, سب کو میں نے جان لیا. کہا گئے بے ایمان لوگ, وہ بے ایمان لوگ جو گلیوں میں گھوم کر کہتے ہیں نبی کو کچھ پتا نہیں. آج کے بعد سے کہے تو سیدھا جواب دیجئے, تمہارا باپ جاہل ہے, تمہارا مولوی ملا جاہل ہے. نبی کو تو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور تمہارے گھر میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور تمہاری جماعت میں کیا ہے, کون چور ہے کون ڈکیت ہے وہ بھی جانتے ہیں. اور بولو نبی کو سب پتا ہے. یہ اور بات ہے کہ تم دولت کے نشے میں اندھے ہو, تجھ کو کچھ پتا نہیں ہے. اجازت ہے, جلدی بولو اجازت ہے. حضرات میری طرف دیکھیے, اللہ تعالی کا دیدار میرے نبی نے بولو کس حال میں دیکھا, جلدی بولو, اتنے قریب سے دیکھا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت نبی کے کاندھے پر رکھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ سب حدیث ہے. کوئی غلط ثابت کرے تو منہ مانگا انعام. اب آگے چلیے, نبی جب اللہ کا دیدار کر چکے تو اب لوٹنے لگے. ارے بولو جلدی بولو, ارے بولو کیا کرنے لگے, زور سے بولو. لوٹنے لگے. لوٹنے کا واقعہ سننا چاہتے کہ ختم کر دوں؟ ارے بولو سننا چاہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, اگر سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ تھوڑا برداشت کرو. ادھر دیکھو, نبی اب لوٹنے لگے. جب لوٹنے لگے تو نبی فرماتے, ادھر دیکھیے, ثم فرضت علی الصلاۃ ب50 صلاۃ کل یوم فرجعت فمررت علی موسی فقال بما امرت قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم فقال انی واللہ قد شربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجع الى ربک فسألوه التخفیف فرجعت فبدا انی اشرا فرجعت الى موسی فقال مثله فرجعت فبدا انی اشرا فرجعت الى موسی فقال مثله فرجعت فبدا انی اشرا فرجعت الى موسی فقال مثله فرجعت فبدا انی اشرا فامرت بعشر الصلوات كل يوم فرجعت الى موسی فقال مثله فرجعت فامرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت الى موسی فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلوات كل يوم وليلة فقال إني والله قد جربت الناس قبلك وآلجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فسأله التخفيف فقال النبي سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم فلما جاوزت فلما جاوزت نادى مناد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. جائیے نہیں, بس 10 منٹ سے 15 منٹ میں تقریر پوری ہوگی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. لگتا ہے روکو بھائی چلے گئے. ارے گئے تو نہیں. اللہ آج کل بہت زیادہ گورے ہو چکے ہیں. ارے بولیے, ہاں, اور صحت بھی بن گئی ہے. چچا میاں کہاں جا رہے ہیں حاجی صاحب؟ اللہ, جائیے اجازت ہے. بچے جب مدرسے میں پڑھتے تو استاد سے چھٹی لیتے. استاد سمجھ جاتا ہے کہ ان کو بولو استنجا کی ضرورت ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو میری طرف دیکھیے, کسی کو زبردستی روکا نہیں جا سکتا. میں نے جو اب حدیث ادھر دیکھیے, چوتھی سانس میں جو میں نے حدیث سنائی, ادھر دیکھیے طبیعت مچل جائے گی. مطلب سنیے, نبی فرماتے کہ جب میں اللہ سے مل کر لوٹنے لگا تو 7ویں آسمان پر پھر لوٹا. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں دی لیکن کچھ پوچھا نہیں. لیکن جب 6ویں آسمان پر پہنچے تو موسیٰ نے دعائیں تو دی
لیکن پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 50 نمازیں، میری امت پر 50 نمازیں اللہ نے فرض کر دی ہے۔ کتنی؟ 50۔ تو جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھئے تڑپ گئے، کہا اے اللہ کے رسول انی واللہ قد جربت الناس قبلک وآلجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ۔ یہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے پہلے اپنی امت کو بہت آزمایا، آپ سے پہلے اپنی امت کو بہت آزمایا، بہت امتحان لیا، میری امت کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ اس کو تو چھٹی نہیں ملے گی، فرصتی نہیں ملے گی۔ آپ اللہ سے جائیے، کہیے کہ رحم کر، اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کر، میری امت کمزور ہے اللہ، 50 نماز کو ادا نہیں کر پائے گی۔ نبی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے کہنے پر میں لوٹا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسے لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے 5 کم کر دیا۔ کتنی کم کر دیا؟ بولو سارا مجمع بولو، کتنی کم کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر نبی لوٹے، موسیٰ نے کہا حضور کتنا کم ہوا؟ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ کہا کہ 5۔ کہا اے اللہ کے رسول ابھی 45 ہے، آپ کی امت برداشت نہیں کرے گی، ان کو فرصت نہیں ملے گی، نہ پڑھ پائیں گے، ابھی موقع ہے، جائیے اللہ سے کم کرائیے، کہیے اللہ میری امت بہت کمزور ہے، میری امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ پھر نبی گئے، پھر 5 نماز، ایسے ہی 9 مرتبہ گئے۔ کتنی بار؟ زور سے بولو کتنی بار؟ جب 9 بار گئے تو کتنی نماز کم ہو گئی؟ جلدی بولو۔ 45۔ جب 5 بچی، ادھر دیکھیے، جب 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور اب کتنی بچی؟ کہا 5۔ پھر موسیٰ نے کہا حضور یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے، میں نے اپنی امت کو بہت آزمایا، آپ سے پہلے لوگوں کا بہت ایگزام لیا، لیکن لوگ پھیل کر گئے، آپ کی امت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جائیے کچھ اور کم کرا لیجئے۔ کیا کہا؟ جائیے کچھ اور کم کرا لیجئے۔ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ سنیے، قسم خدا نبی نے جواب دیا، ماشاءاللہ ادھر دیکھو، نبی نے جواب دیا یا موسیٰ سالت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم فلما جاوزت نادی منادی امضیت فریضتی وخففت عن عبادی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازیں بچی، موسیٰ نے کہا کچھ اور کم کرا لیجئے، تو نبی فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے کریم اب 5 تو رہنے دیجئے، مجھے حیا آ رہی ہے، میں نے اپنے رب سے بہت کم کرا لیا، بہت کم کرا لیا، بہت کم کرا لیا، اب کم سے کم 5 تو رہنے دیجئے، میں راضی ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے 5 نمازیں قبول کر لی۔ جیسے نبی نے موسیٰ سے اتنا کہا تو غیب سے آواز آئی اے رسول میری بارگاہ میں 50 نمازیں اب بھی ہیں، اے رسول میری بارگاہ میں جیسے جس انداز میں میں نے آپ کو 50 دیا تھا ویسے ہی اب بھی 50 ہے، مگر آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے لیے میں نے 5 کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے اے رسول اور نبی کی امت ایک نماز پڑھے تو 1 کا ثواب، 2 پڑھے تو 2 کا ثواب، 3 پڑھے تو 3 کا ثواب، 5 پڑھے تو 5 کا ثواب، لیکن اے محبوب آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو میں نے وہ مقام دے دیا کہ پڑھے گی 5 نماز مگر ثواب پائے گی 50 نمازوں کا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سواب۔ ادھر دیکھیے غیب سے آواز آئی امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. مطلب یہ ہے یا محمد, دوسری روایت یا محمد انہن خمس صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ عشر فذلک 50 صلاۃ. اے محمد میری بارگاہ میں جیسے شروع میں 50 تھی ویسے اب بھی 50 ہے. یہ میں نے 45 کم کر دیا آپ کی وجہ سے, آپ کی امت کے لیے ہلکا کر دیا ہے, لیکن ثواب ہلکا نہیں ہے, ثواب ہلکا نہیں ہے. نماز کو میں نے کم کر دیا ہے مگر ثواب میری بارگاہ میں اتنا ہی ملے گا. اے رسول, جتنے نبی دنیا میں آئے ان کی امت نے ایک نماز پڑھی تو ایک ثواب ملا. آپ کی امت ایک نماز پڑھے گی تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور 5 پڑھ لے گی تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے میرے رسول کی شان اور میرے رسول کے امتیوں کی شان. اے مالدہ بنگال والو, اے کلیا چک والو, اے جھکسو ٹولا والو, ہوش میں آؤ, اپنی قسمت پہ ناز کرو. اب بھی آپ کو سونے سے فرصت نہیں, مسجد کو آباد رکھو. مسجد کو تم بڑے خوش نصیب, میں بڑا خوش نصیب کہ پڑھے ایک, ارے بولو پڑھے ایک, لیکن ثواب کتنا ملا؟ 10 نماز. بولو 10 نمازوں کا, اور 5 پڑھ لیا تو بولو 50 نمازوں کا. نبی نے کیا کہا؟ اب میں 5 نماز سے اب کم کرانے میں حیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ رب کی بارگاہ میں جانے میں شرم. رب کی بارگاہ میں بولو جانے میں کس کو بولو, وہ تو ہر بولو میرے نبی کی خواہش کے ہر بار جائے, لیکن نبی نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب 5 تو رہنے دیجئے, اب 5 سے کم کرانے میں مجھ کو حیا آ رہی ہے. استحییت ربی, اپنے رب سے کتنا منہ کھولوں. تو آواز آئی محبوب آپ خوش ہو جائیے, میرے یہاں اب بھی 50 ہے. مطلب یہ ہے آپ کی امت پڑھے گی 5 نماز اور پائے گی بولو 50 نمازوں کا ثواب. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. اچھا یہ بتائیے نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات میں. ہاتھ اٹھا کر بولو, اور بولو نماز کب فرض ہوئی؟ زور سے بولو کب فرض ہوئی؟ بولو کس سن میں؟ بولو کس ہجری میں فرض ہوئی؟ ادھر دیکھیے ہجری نہیں, میرے نبی مکے میں ہی تھے, ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے. ہجرت کرنے سے زور سے بولو 1 سال پہلے, یعنی ادھر دیکھیے اعلان نبوت کے 12ویں سال میں, جلدی بولو, اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد میرے نبی کو معراج نصیب ہوئی. ہجرت کرنے سے جلدی بولو 1 سال پہلے, اور معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی. پہلے مسلمان کتنی نماز پڑھتے تھے؟ فرض تھی؟ فرض نہیں تھی, اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر دیکھیے کہ پہلے مسلمان معراج کی رات سے پہلے 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے, ایک چاشت کی نماز اور دوسری عصر کی نماز. معراج کے بعد 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہو گئی, لیکن اس سے پہلے مسلمان 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے. چاشت کی نماز یعنی اول وقت میں, صبح کے اول وقت میں چاشت کی نماز پڑھتے اور عصر کی نماز پڑھتے. اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ فرض کی شکل میں تھی کہ نوافل کی شکل میں تھی, لیکن 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے. نبی بھی پڑھتے, صحابہ بھی پڑھتے, لیکن صاحب در مختار اور صاحب فتح الباری نے کہا کہ 2 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض تھی. کیا تھی؟ پہلے فرض تھی معراج شریف سے پہلے, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, بولو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى.
ادھر دیکھیے صاحب در مختار کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعت مسلمان نماز پڑھتے، یعنی فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھتے معراج شریف سے پہلے. جلدی بولیے، معراج شریف سے پہلے مسلمان 2 وقت کی نماز پڑھتے، مگر اعلی حضرت نے کیا کہا؟ چاشت کی نماز پڑھتے اور عصر کی نماز پڑھتے، اور معراج کے بعد باضابطہ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی. اور جب 5 وقت اچھا نماز فرض ہوئی تو بولو معراج کی رات میں، ارے بولو کہاں، بولو کب ہوئی فرض؟ جلدی بولو، بچے کو بٹھائیے. معراج کی رات میں ذرا غور کیجئے. روزہ فرض ہوا زمین پر، زور سے بول، روزہ فرض ہوا زمین پر، حج فرض ہوا زمین پر، زکات فرض ہوئی زمین پر، اور نماز کہاں فرض کی گئی؟ بولو. نبی کو بلا کر اللہ نے عرش اعظم پر نماز کا تحفہ دیا. اس سے پتا چلا کہ روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکات بھی عبادت ہے، مگر تمام عبادتوں میں افضل نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے عرش اعظم پر اپنے محبوب کو عطا کیا، ان کی امت کو عطا کیا، ساری عبادتیں زمین پر دی، اور جب نماز دینی ہوئی تو اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. اس سے پتا چلا کہ جو بندہ نمازی بنے گا اس کو بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. فرق اتنا ہے کہ سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ پاؤ گے، ہاں اگر خوب پرہیزگار بنو، متقی بنو، اللہ کا خوف رکھو، اگر اللہ کرم فرمائے گا تو تم خواب میں، سپنا میں اللہ کا دیدار کرو گے. کیونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے. ارے زور سے بولو، مومنوں کی معراج ہے. مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، اور مومن کی معراج یہ ہے کہ نماز کا پابند بنے. کیوں؟ مومن اگر نماز پڑھے گا تو مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا قرب پائے گا، اللہ بولو اللہ کے دیدار سے خواب میں مشرف ہوگا. ادھر دیکھیے مسلمانوں، اپنی زندگی کو سنوارو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھو. مذہب کو بدنام مت کرو، بنگال کو بھی بدنام مت کرو. بنگال کا مسلمان مت پوچھئے، پہلے ہم لوگ آتے تو اتنا بڑا مجمع ہوتا کہ مچھر بھی نہیں ٹھہرتا، بھاگ جاتا. ارے بولو، مجمع کے در سے مچھر بھی بھاگ جاتا، لیکن آج مچھر بیچ میں گھس چکا ہے. یہ مچھر کو گھسنے کا موقع کس نے دیا؟ آپ نے. نہ جگہ خالی ہوتی نہ بیچ میں مچھر گھستا. ارے بولو، مچھر کو گھسایا ہم نے، مچھر کو ہم نے بیچ میں گھسایا ہے. تو ایسی بے وقوفی مت کرو کہ مچھر تمہارے بغل میں بیٹھ کر کیا مارے؟ ارے بولو، تمہارا خون چوسے. مل کر رہو، محبت سے رہو، باپ بیٹے میں محبت پیدا کرو. آج بنگال کا معاملہ ایسا ہو گیا، چھوٹی سی بستی ہے لیکن باپ الگ کا، بولو باپ بیٹا سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، سب ایک دوسرے میں آپس میں لڑ رہا ہے، اور نیتا کے چکر میں تو برباد ہے. ارے بولو، نیتا کے چکر میں پورا بنگال برباد ہے. ایک بے ایمان نیتا کے لیے اپنے بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے. ارے بولو، ایک بے ایمان گنڈا بدماش 420 نیتا کی خاطر اپنے باپ کا مرڈر کر دیتا ہے، اپنے بھائی کا خون بہا دیتا ہے. ایسی غلطی مت کرو، آپس میں مل جل کر رہو، باپ کی قدر کرو، بھائی کی قدر کرو، پڑوسی کی قدر کرو، محلے محلے میں آپس میں محبت رکھو. اور جب کوئی کام کرو تو اپنے ابا سے مشورہ لو، اپنے دادا سے مشورہ لو، اپنے چچا سے مشورہ لو، اپنے بڑوں سے مشورہ لو. اپنے آپ کو قابل مت بنو، جو بھی کام کرو تو اپنے محلے کے امام سے مشورہ لو، علاقے کے اچھے اچھے لوگوں سے مشورہ لو، تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو. مل جل کر کوئی کام کرو، آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے. کل کی رات
آپ کو معلوم ہے کون آنے والے؟ ارے بولو، کل کی رات وہ ذات آنے والی ہے قسم خدا جن کا چہرہ دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے. ارے بولو، جن کے چہرے پر بولو وہ نورانیات، اور قسم خدا وہ روب ہے، وہ روب خاندانی روب، نبی کا شہزادہ، غوث اعظم کا دولارا، غور سے بول، نبی کا شہزادہ، غوث اعظم کا شہزادہ، یعنی آل فاطمہ، آل رسول، فاطمہ کے گلشن کا بولو مہکتا ہوا گلاب، جن کو دنیا حضور جلال الدین اشرف کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، وہ کل حضور تشریف لائیں گے. آپ ادھر دیکھو، مقدر پہ ناز کرو، مالدہ والو آج جو تم بچے ہو یہ سب آل رسول کا صدقہ ہے. آپ اس کو معمولی مت سمجھو، کسی بے ایمان کے بہکاوے میں مت آؤ، کسی بے ایمان کے بہکاوے میں مت آؤ. آپ پر جو بھی کرم ہے یہ سب آل رسول کا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے بنگال کو آل رسول کی حفاظت میں دے دیا ہے. دیکھنے میں تو لگتے ہیں کہ حضرت ہماری ہی طرح ہے، لیکن چہرے مورے پہ مت جاؤ، یہ مت دیکھو کہ ہماری طرح ہے، نہیں، وہ آل رسول ہے، ہم غلام رسول ہیں. بولو، وہ آل رسول، ہم غلام رسول ہیں. ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، ان کا رشتہ نبی سے بولو جسمانی رشتہ ہے، اور ہمارا رشتہ روحانی رشتہ ہے. ان کا جسمانی روحانی سب ہے، ان کا خون بولو اس کو نسبت وہاں سے ہے. بولو میرے پیغمبر کے خون پاک سے نسبت ہے. تو آل رسول سے محبت کیجئے اور ان کا احترام کیجئے، ان کے چھتر چھائے میں رہیے، اور جہاں رہیے مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے، تاکہ کوئی بے ایمان آپ کو بہکا نہیں سکے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے. میری تقریر سے اگر آپ کو ناراضگی پہنچی ہو تو ناراض نہیں ہوئیے گا. ناراض تو نہیں ہے؟ اور زور سے بولو، ناراض تو نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جلسے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.